جب نعت پڑھو جھوم اٹھوں عشق نبی میں روتی ہوئی وہ آنکھ مجھے میرے خدا دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس مسلمان کے پاس صدقہ کرنے کے لیے کچھ نہ ہو اسے چاہیے کہ اپنی دعا میں یہ کہے: اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ تو یہ زکوٰۃ ہے، اور مومن کبھی بھلائی سے سیر نہیں ہوتا یہاں تک کہ جنت اس کا ٹھکانہ ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نبی کی شان میں ہو جس قدر درود پڑھو محبو پاؤ گے جنت میں گھر، درود پڑھو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام نعت خواں صحابہ میں آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی شان و عظمت کو بیان فرمایا۔ چنانچہ سورہ فتح کی آیت نمبر 8 اور 9 میں ارشاد ہوتا ہے: اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ بے شک ہم نے تمہیں گواہ اور خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا، تاکہ اے لوگو تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور رسول کی تعظیم و توقیر کرو اور صبح و شام اللہ کی پاکی بیان کرو۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ یہ آیت مبارکہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی کھلی ہوئی نعت ہے۔ اس میں حضور کے بہت سے اوصاف بیان ہوئے اور مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ ہمارے محبوب کی خوب تعظیم و توقیر کرو۔ سبحان اللہ۔ اب اس میں سمجھنے والی بات یہ ہے کہ تعظیم مصطفیٰ کرنی ہے، لیکن کوئی کنڈیشن بیان نہیں کی گئی کہ اس معاملے میں صرف تعظیم کرنی ہے، بلکہ بغیر کسی قید کے بیان فرمایا وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، اس محبوب کی تعظیم و توقیر کرو۔ تو جو تعظیم شریعت میں منع نہیں ہے، ہر وہ تعظیم کرنا درست ہے، اور اس آیت کے تحت داخل ہے۔ کلام میں تعظیم کرو، ان کا نام شریف عظمت سے لو، ان کی ہر چیز کی تعظیم کرو، بال مبارک کو چومنا، لباس کی تعظیم، نعلین پاک کی تعظیم، ان کے لکھے ہوئے نام کی تعظیم، ان کے شہر پاک کی تعظیم، غرض کہ جس چیز سے ان کو نسبت ہو اس کی تعظیم کرو۔ اسی طرح اپنے ہاتھ اور پاؤں وغیرہ سے، اپنی ہر حرکت سے ان کی عظمت کا اظہار کرو۔ تو یہ اس آیت مبارکہ میں ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم تعظیم مصطفیٰ بجا لائیں۔ تو نعتیں میرے حضور کی قرآن میں بھی موجود ہیں، عاشقوں کی زبان پر بھی موجود ہیں، اور پھر ان عشاق میں سر فہرست صحابہ کرام ہیں، ان کے نعتیہ اشعار ہم سنا کرتے ہیں۔ بڑھتے ہیں نگران پاکستان مشاورت حاجی شاہد اتاری کی جانب، اور ہم عاشق رسول صحابی رسول کے نعتیہ اشعار اور ان کی وضاحت سنتے ہیں۔ جی حضور۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ صحابہ جنہوں نے حضور کی نعتیں باقاعدہ اشعار کی صورت میں کہیں۔ ویسے تو ہر امتی عاشق رسول ہے، اور صحابہ تو بہت بڑے عاشق ہیں۔ ان میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان والے بھی شامل ہیں۔ نہیں، آپ کی پھپھی کے بھی نعتیہ اشعار ہیں، آپ کے چچا کے بھی نعتیہ اشعار ہیں، بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نعتیہ اشعار بھی میرے نبی کی شان میں ہیں۔ تو آپ کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ، ان کے کچھ نعتیہ کلام
کو انشاءاللہ ہم سنیں گے. اور ماشاءاللہ سفر کا مہینہ جو ہے آگے بڑھ رہا ہے اور ربیع الاول کی طرف بڑھ رہا ہے، تو اس میں نور مصطفیٰ کا بیان، سبحان اللہ. تو پھر وہ عاشق نعرے لگاتے ہیں، نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے. اور کوئی یوں کہہ رہا ہوتا ہے، آئے نے حضور جگ نور و نور، غم مک گئے زمانے دے، 12ویں تاریخ ہو یا ظہور، غم مک گئے زمانے دے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا ہیں اور عمر میں بڑے ہیں، مگر وہ آپ نے تعظیم والی بات کہی نا، تو ہر صحابی نبی جنتی اور تعظیم کرنے والا، تعظیم مصطفیٰ کو سمجھنے والا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ہاتھ نہیں ملاتے اور تھوڑا پیچھے پیچھے جاتے ہیں. بعد میں کچھ جب حاضر ہوئے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم ہاتھ نہیں ملا رہے تھے؟ کہا حضور مجھے غسل کرنا تھا. بڑی ادب دیکھیں، یہ ناخنوں کے ساتھ دروازہ بجاتے تھے صحابہ، یوں نے ٹھاک ٹھاک آوازیں نہیں دیتے تھے، ناخنوں کے ساتھ دروازہ ناکنگ کرتے تھے. ہر صحابی نبی بہت ہی تعظیم مصطفیٰ بجا لانے والا. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حالانکہ حضور کے چچا ہیں، مگر دیکھیں ان کا انداز، 3 سال پہلے ان کی پیدائش ہوئی تھی. مستدرک جلد 4 صفحہ 382 حدیث نمبر 5450. کوئی آپ سے پوچھتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر میں بڑے ہیں یا آپ دیکھیں تعظیم کرنی ہے نا. جواب، اپنے آپ کو عمر میں بڑا کہلوانا پسند نہیں فرماتے تھے، زبان پر یہ کلمات لاتے، بڑے رسول اللہ ہیں، میں تو پہلے پیدا ہوا ہوں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اور ان کے فضائل بھی حدیث میں بیان ہوئے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان کی تعریفیں فرماتے تھے، سخی بہت تھے، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے تھے، حاجیوں کی خدمت کرتے تھے، اللہ کی رضا کے لیے غلام خرید کر آزاد کرتے تھے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب بہت کرتے تھے. 88 سال کی عمر پا کر 32 ہجری ماہ رجب میں یا رمضان میں آپ نے جمعے کے روز دنیا سے پردہ فرمایا اور جنت البقیع میں آرام فرما رہے ہیں آپ. اللہ اکبر. حضرت خریم بن اوس رضی اللہ عنہ، خریم کتنا پیارا نام، آپ نے سنا ہے اس طرح کا نام؟ خرم سنا ہے، خریم نہیں سنا ہوگا نا، خرم نہیں. یونیک نیم. صحابہ کے نام، انبیاء کے نام اتنے پیارے پیارے نام. فرماتے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ بھی حاضر تھے اور عرض کی یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں میں آپ کی نعت پڑھوں، سبحان اللہ. آپ کی ثنا کروں. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری نعت پڑھو، اللہ تمہارا منہ سلامت رکھے. سبحان اللہ. مخلص نعت خانوں کی موج آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا ہے. اچھا، اس موقع پر حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے شان مصطفیٰ اب اشعار کی صورت میں بیان کرنا شروع کی. من قبلها طبت في الظلال وفي مستودع حيث يخصف الورق. آپ اس دنیا میں آنے سے پہلے پاکیزہ حالت میں تھے اور اس مقام میں تھے جہاں اپنے جسم پر پتے لپیٹے جاتے، یعنی آپ جنت میں آدم علیہ السلام کی پشت مبارک میں موجود تھے. ثم هبطت البلاد لا بشر انت ولا مضغۃ ولا علق. آپ زمین پر اترے اس وقت آپ نہ بشر تھے، نہ گوشت کا لوتھڑا اور نہ ہی جمع ہوا خون. اب یہاں تفسیر نعیمی کی بات میں آپ کو سناتا ہوں. مفتی احمد یار خان نعیمی لکھتے ہیں حضور آمد سے پہلے بھی نور تھے، رسول تھے، آمد پر بھی نور اور بعد میں بھی نور. فرمایا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے رب کی تسبیح و تقدیس بیان کرتے تھے اور آپ کی تسبیح و تقدیس سن کر فرشتے تسبیح و تقدیس عرض کرتے تھے، حتیٰ کہ وہ نور جناب آدم علیہ السلام کی پشت میں امانت رکھا گیا
اور یہاں تک کہ آپ دنیا میں تشریف لائے. وہ نور احمدی جس سے شرف تھا روئے آدم کا، ہدایت کے لیے تاریکیوں میں پے بپے چمکا، جناب شیس کا روئے مبارک اس سے روشن تھا. یہی ادریس کی لوحے جبی پر جلوہ افغن تھا، اسی کے دم سے مرسل کا شرف تھا نوع انسان میں. یہی قبلہ نما تھا نوح کے بیڑے کا طوفان میں، اسی نے غرق ہونے سے بچائی کشتی ہستی. ہوئی آباد اسی کے دم سے پھر اجڑی ہوئی بستی. اشارہ تھا اسی جانب صحیفوں کی بشارت کا، اسی سے سلسلہ جاری رہا رشد و ہدایت کا. یہی جلوہ ہے پہلے جس کو سجدہ کر چکے ہو تم، اسی جلوے سے دامان بصیرت بھر چکے ہو تم، اسی جلوے سے دامان بصیرت بھر چکے ہو تم. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ کا نبی ہونا کب ظاہر ہوا؟ فرمایا میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیان تھے. اللہ اکبر. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے بڑی شان عطا فرمائے. حضرت عباس رضی اللہ عنہ بارگاہ رسالت میں نذرانہ عقیدت پیش کر رہے ہیں، نعتیں پڑھ رہے ہیں. بل نطفۃ ترکب السفینہ وقد الجم نصرا واہلہ الغرق. آپ وہ نور ہیں جو نوح علیہ السلام کی پشت میں کشتی پر سوار ہوا جب طوفان نے نصر بت اور اس کے پجاریوں کو لگام ڈال دی، انہیں غرق کر دیا. یعنی حضرت عباس رضی اللہ عنہ اپنے محبت کا اظہار کر رہے ہیں اور شان مصطفیٰ بیان کر رہے ہیں کہ آقا نوح علیہ السلام جو ڈوبنے سے بچے اس لیے کہ آپ کا نور اس میں تشریف فرما تھا. سبحان اللہ. اور اعلیٰ حضرت نے اس کو یوں کہا تیری رحمت سے صفی اللہ کا بیڑا پار تھا. اللہ 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 تیری رحمت سے صفی اللہ کا بیڑا پار تھا. تیرے صدقے سے نجی اللہ کا بجرا تر گیا. اللہ 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 اللہ. لکھ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کی رحمت سے آدم علیہ السلام کی مشکلات دور ہوئیں اور صفی اللہ کا مقدس لقب ملا اور آپ کے صدقے نوح علیہ السلام کی کشتی پانی میں تیرتی رہی، ڈوبی نہیں اور وہ نجی اللہ کہلائے. سبحان اللہ. اچھا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ شان مصطفیٰ بیان کر رہے ہیں وربت نار الخلیل مقتتمن فی صلبہ انت کیف یحترق. ابراہیم علیہ السلام کی پشت میں چھپ کر آپ اس آگ میں داخل ہوئے جو نمرود نے آپ کے لیے جلائی تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں کیسے جلتے کہ نور مصطفیٰ ان میں جگمگا رہا تھا. سبحان اللہ. فیض جلیل خلیل سے پوچھو آگ میں باغ لگاتے یہ ہیں. کیا نظر آیا جبین حضرت آدم میں خاص جس کو سجدے کے لیے ہر ایک فرشتہ گر گیا تھا. وہ نور مصطفیٰ پشت خلیل اللہ میں آگ میں رہ کر بھی جو بالکل سلامت پھر گیا. ہاں وہی نور خدا تھا نہ خدا طوفان میں جس کی برکت سے نجی اللہ کا بیڑا تر گیا. حضرت آدم علیہ السلام کو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا. نور مصطفیٰ چمک رہا تھا ان کی پیشانی میں. اللہ اکبر.
اور کیا شان ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی، کرنوں بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی۔ اچھا، جب آمد مصطفیٰ ہوئی تو کیا ہوا؟ حضرت عباس لکھتے ہیں وَأَنْتَ لَمَّا وُلِدْتَ أَشْرَقَتِ الْأَرْضُ وَضَاءَتْ بِنُورِكَ الْأُفُقُ، جب آپ کی ولادت ہوئی تو زمین روشن ہو گئی اور آپ کے نور سے آفاق جگمگا اٹھا۔ اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امی جان حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کیا کہتی ہیں، جب رسول اللہ کی ولادت ہوئی تو میں نے ایک نور دیکھا جس سے شام کے محلات روشن و منور ہو گئے۔ یہ معجزہ مصطفیٰ بھی ہے اور کرامت آمنہ بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ کہ اب دیکھیں کہ ملک شام یہ کوئی 1 مہینے سے زیادہ مسافت ہے، وہاں کے محلات اتنی روشنی پھیلی کہ حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے مکے میں اپنے گھر کے اندر سے شام کے محلات دیکھ لی۔ کیا شان ہے۔ اور حضرت علامہ ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ولادت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت نور کا نکلنا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ نبی ایسا نور لے کر آئے ہیں جس سے اہل زمین ہدایت حاصل کریں گے اور کفر و شرک کے اندھیرے مٹ جائیں گے، جیسا کہ اللہ پاک نے فرمایا قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آ گیا اور ایک روشن کتاب، اللہ اس کے ذریعے اسے سلامتی کے راستوں کی ہدایت دیتا ہے جو اللہ کی مرضی کا تابع ہو جائے، اور انہیں اپنے حکم سے تاریکیوں سے روشنی کی طرف لے جاتا ہے اور انہیں سیدھی راہ کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ ہوا جلوہ گر آفتاب رسالت، کسی عاشق رسول نے کہا ہوا جلوہ گر آفتاب رسالت، زمین جگمگائی فلک جگمگایا، مٹی دہر سے کفر و باطل کی ظلمت، زمین جگمگائی فلک جگمگایا، برائی بالآخر تمنائے فطرت چلی، باغ عالم میں باد مسرت، ہنسی زندگی جھوم اٹھی مشیت، زمین جگمگائی فلک جگمگایا، جو پھوٹی کرن خانائے آمینہ سے زمانہ چمک اٹھا، اس کی ضیا سے ملی نوع انسان کو راہ ہدایت، زمین جگمگائی فلک جگمگایا۔ آمنہ تجھ کو مبارک شاہ کا میلاد ہو، تیرا آنگن نور بلکہ گھر کا گھر سب نور ہے، اس طرف جو نور ہے تو اس طرف بھی نور ہے، ذرہ ذرہ سب جہاں کا نور سے معمور ہے، کیونکہ آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ مزید شان مصطفیٰ میں نعت مصطفیٰ بیان کرتے ہیں فَنَحْنُ فِي ذَلِكَ الضِّيَاءِ
وفی النور وسبل الرشاد نخترق، پس ہم اسی اجالے اور نور میں ہدایت کی راہوں پر چلتے ہیں. یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نور بن کر تشریف لائے، کفر و شرک کے اندھیرے دور ہو گئے اور ہمیں اللہ پاک کی بارگاہ میں رسائی کا راستہ مل گیا، اور اسی نور کی برکت سے ہم ہمیشہ کی راحتوں کے راستے پر چل رہے ہیں. اللہ 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 اللہ، بڑھ چلی تیری ضیاء اندھیر عالم سے گھٹا، بڑھ چلی تیری ضیاء اندھیر عالم سے گھٹا، کھل گیا گیسوں تیرا رحمت کا بادل گھر گیا. اللہ 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 اللہ. یا رسول اللہ، آپ کی روشنی اور آپ کا نور کائنات میں پھیل گیا، دنیا جہاں کی تاریکیاں چھٹ گئیں. آپ کا گیسوں مبارک تو کیا کھل گیا، رحمتوں کے بادل چھا گئے. یا اعلیٰ حضرت اپنی عقیدت کا اظہار کر رہے ہیں. تو حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہما نے بارگاہ رسالت میں یوں نذرانِ عقیدت پیش کیا کہ نور والے آئے ہیں، نور لے کر آئے ہیں، اور ہر طرف نور ہی نور، نور ہی نور، نور ہی نور ہو گیا. اور جیسے اشعار سے ظاہر ہو رہا ہے، اور اب یہ زبان کا فرق ہے، نعت مصطفیٰ کسی زبان میں ہو تو اردو میں بھی، پنجابی میں بھی عاشقان رسول پڑھتے ہیں، اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے اشعار بھی اسی طرح کے ہیں کہ آپ نے نورانیت مصطفیٰ کو بیان کیا، اور ہم نے آیات مبارکہ سنی کہ اللہ پاک نے اپنے محبوب کو نور فرمایا. تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نور ہیں، اللہ پاک نے آپ کو نور بنایا ہے، اور آپ بشر ہیں اور نور ہیں. تو بشر بھی ہیں اور نور بھی ہیں، یہ ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے. تو اب آنے والا اسلامی مہینہ جو ہے یہ ربیع الاول شریف ہے، جس میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ہم میلاد مناتے ہیں، جشن مناتے ہیں. اس بار تو 1500واں، یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دنیا پہ تشریف آوری کو 1500 سال، تو 1500واں جشن ولادت ہم منائیں گے اس بار. سبحان اللہ. اور انشاءاللہ خوب دھوم دھام سے منانا ہے، اور پچھلے سالوں سے ہم نے بڑھ چڑھ کر منانا ہے، اور اپنے گھر کو، گلیوں کو، محلوں کو، بازاروں کو خوب سجانا ہے، چراغاں بھی کرنا ہے، اور جھنڈے بھی لگانے ہیں، اور خود بھی کرنا ہے اور دوسروں کو بھی اس میں شامل کرنا ہے. اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے، آسانی عطا فرمائے، یہ سعادت نصیب فرمائے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم. جب نعت پڑھو جھوم اٹھوں عشق نبی میں، روتی ہوئی وہ آنکھ مجھے